بیان بہت تیز رفتاری کے ساتھ کرنا ہوگا، اور آپ حضرات کی توجہ اگر پوری رہی تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، ورنہ باقاعدگی سے میری مجالس کے سننے والوں کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی زیادہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ مجمع سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، جمائیاں لے رہا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا۔ میرا وہی طریقہ ہے جو کراچی کے ٹرک ڈرائیور کا ہوتا ہے کہ نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نہ کسی چھوٹے کو دیکھو نہ بڑے کو دیکھو، اپنے راستے پہ چلے جاؤ تو انشاءاللہ سیرت سیدہ کی روشنی میں جو امام زمانہ کی تیاری کا عنوان ہمارے سامنے آ رہا، اس پہ اب مسلسل گفتگو ہوگی۔ سرنامہ کلام، اگرچہ میری ایک عادت ہے کہ کسی ایک آیت کو میں قرار نہیں دیتا ہوں، آیتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی، لیکن فی الحال ایک آدھ دن کے لیے سورہ بقرہ کی آیت جس کا خلاصہ کل رات کی مجلس کے آخر میں آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم شہزادی کونین کی 18 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ زندگی بس ایک لفظ میں سمیٹی جاتی ہے، تیاری۔ مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے، مختلف آنے والے واقعات کی تیاری۔ شہزادی کونین جو اس سلسلہ مجالس میں میرا عنوان نہیں، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو قیامت کی تیاری بھی کرائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو قبر کی تیاری بھی کروائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو کربلا کی تیاری بھی کروائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو اولاد کی تربیت کی تیاری بھی کروائی، اور شہزادی کونین نے اپنے اس پوتے کے لیے جو آ کے انتقام خون شہداء کربلا لے گا، جو آ کے انتقام مظالم سیدہ لے گا، اس کی تیاری بھی کروائی۔ تو آیت کا ترجمہ ہے وَتَزَوَّدُوا، تیاری کرو، تیاری کرو، سامان جمع کرو۔ لیکن فوراً قرآن نے وضاحت کر دی کہ سفر کی تیاری کرو، آنے والے مرحلے کی تیاری کرو۔ کون سی تیاری یہاں پہ خدا کو چاہیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ یاد رکھو کہ یہ تیاری جس کا قرآن تذکرہ کر رہا، اس کے لیے صرف تقوی ہی کام آئے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی اختیار کرنا۔ یہ تیاری جس کا تعلق تقوی سے ہے، یہ تیاری وہ جو ظہور امام کے بعد ان لوگوں کے کام آئے گی جو لشکر امام میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ پہلے تو ایک مختصر سی بات، اور وہ پھر آج کا موضوع، اور وہ یہ کہ کوئی بھی جہاد کیا جائے وہ جہاد کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لشکر جہاد، مجاہدین کا لشکر، اس کے دل سے کم از کم موت کا ڈر اور موت کا خوف نہ نکل گیا۔ کائنات کی تاریخ میں آپ جتنے بھی لشکر دیکھیں گے، حتیٰ جو انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ کے لشکر بھی، وہاں بھی ایک بڑا مسئلہ یہی رہا کہ موت کا خوف دل سے نہیں نکلتا۔ چنانچہ جہاں موت نظر آتی وہاں پہ ابھی عہد و پیمان کرنے والے، بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرنے والے پہاڑیوں پر بکروں کی طرح سے مثلاً اچکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ موت کا خوف دلوں سے نہیں نکلا۔ ایک ہی لشکر اب تک ہمیں ایسا ملا کہ جس میں کسی کے دل میں موت کا خوف نہ تھا۔ 13 سال کے بچے سے بھی پوچھو کہ کیف عندک الموت، تو وہ جواب دیتا ہے احلی من العسل، چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ خوشگوار اور شیرین۔ ایک وہی لشکر ہمیں ملا جو کربلا کے میدان میں تھا کہ جہاں کسی کے دل میں موت کا خوف نہیں، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، معصوم تو چھوڑیں، خاندان معصوم سے تعلق رکھنے والا ہو یا امتی گھرانے میں پیدا ہونے والا ہو۔ اس کے علاوہ ہر لشکر کا، حتیٰ یہ کہ معصوم کے لشکر کا بھی بڑا مسئلہ یہی رہا کہ موت کا خوف دل کے اندر۔ اور موت کے خوف کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے، موت کے خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے معصوم تک کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ چنانچہ میدان صفین کے حوالے سے مولا کے وہ خطبات، اسی لیے کیوں آخر جو مولا کے خطبات ہیں وہ آخر کیوں مولا نے ارشاد فرمائے؟ کیا وجہ تھی کہ مولا کو یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے کہتا ہوں چلو جہاد کے لیے، تم کہتے ہو سردی بہت ہے ذرا گرمی آ جائے، اور جب میں کہتا ہوں چلو اب تو گرمی آ گئی چلو جہاد کے لیے، کہتے ہو مولا بہت گرمی بہت ہے سردی آ جائے۔ تو یہ سردی میں گرمی، گرمی میں سردی کیوں تلاش کی جا رہی؟ فقط اس لیے کہ میدان جہاد میں جانا نہیں چاہتے، تبھی تو مولا کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ آخر تم کیا سمجھ رہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال کہ میدان جہاد میں نہ جانے سے
وہاں سے فرار اختیار کرنے سے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، تو یہ غلط فہمی. بلکہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میدان جہاد کی موت آئے گی تو تکلیفوں کے ساتھ آئے گی، کیونکہ تیر ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، زخم، اور گھر کی موت آرام دہ بستر، اس زمانے میں نہ صحیح لیکن آج تو ایئر کنڈیشن ہے، کارپیٹ ہے، ڈبل فوم کے گدے، تو یہ زیادہ آرام دہ موت ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میدان جہاد کی موت دیکھنے میں کتنی مشکل لگ رہی ہو، لیکن مرنے والے سے پوچھو اس کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. اور بستر پر آنے والی موت دیکھنے میں بڑی آرام سے لگ رہی ہے، لیکن مرنے والے سے پوچھو کہ اس پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. تو یہ سارے خطبات مولائے متقیان کو فرمانا، ارشاد کیوں فرمانا پڑے؟ وجہ یہی تھی کہ علی تک کے لشکر کے دل سے، جو علی بار بار کہتے ہیں کہ موت میرے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ بچہ اپنی ماں سے کیا الفت اور انس رکھے گا، جو ابو طالب کا بیٹا موت سے الفت اور انس رکھتا ہے، اس کے باوجود لشکر علی کے دل سے یہ خوف دور نہیں ہوا. تو سیدہ کونین نے ایک تو یہ ایک ساتھ دو چیزیں، موت کا ڈر دلوں سے نکالا کہ لشکر امام زمانہ اسی وقت کامیاب و کامران ہے کہ جب مجاہدین بغیر موت سے ڈرے ہوئے، کیونکہ جب امام آئیں گے تو دنیا کی ایسی طاقتوں سے امام کو مقابلہ کرنا کہ جو اپنی ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوں گی، اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوں گی کہ ہر علاقے میں جب لشکر امام بھیجا جائے گا اور ہر دشمن جس سے لشکر امام سامنا کرے گا، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کی اتنی بڑی طاقت لگ رہا ہوگا. خندق میں ایک عمر ابن عبدود آیا تھا تو کیا حالت تھی لوگوں کی کہ خود تو کیا لڑنے جائیں گے، اگر کوئی تیار ہو بھی جاتا تو اس کا حوصلہ پست کیا جا رہا ہے. اسے عمر ابن عبدود کے فضائل بیان کیے جا رہے، ارے اتنا بہادر ہے کہ فلاں موقع پر سارے ڈاکوؤں کو اس اکیلے نے مار بھگایا، اتنا طاقتور ہے کہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا گیا. ایک عمر ابن عبدود آیا تھا تو ان سارے مسلمانوں کی حالت بدل چکی تھی. بلغت القلوب الحناجر، قرآن کہتا ہے کلیجے یا دل کھچ کے گلے میں آ گئے تھے. کأنہم، حالت یہ تھی جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. لشکر امام زمانہ کو تو ایسی طاقتوں سے اور ایسے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا کہ جن کی ٹیکنالوجی اور جن کی فوجی طاقت دور سے ہی آدمی کو ڈرا دے اور گھبرا دے. اب یہاں وہی ثابت قدم رہ سکے گا. اچھا یہ ایک جملہ میں ضمناً کہہ دوں، ورنہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرا موضوع خود آنے والے امام کے حالات نہیں، لیکن ضمناً کہہ دوں کہ خود امام کو تھوڑی ہر علاقے میں جائیں گے، امام کا لشکر بھیجا جائے گا. امام جس علاقے میں محدود رہیں گے وہ ہے مکے سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ، کوفے سے کربلا، وہاں سے شام، شام بھی صرف اپنی زندگی میں امام 2 مرتبہ جائیں گے. ایک پہلے دن جب سفیانی کا خاتمہ کرنا ہے، اور ایک وہ آخری دن جب وہ عورت ملیحہ یا سعیدہ امام کے سر پہ پتھر پھینک کے امام کو شہید کرے گی، وہاں بھی نہیں جائیں گے. امام مکہ، مدینہ، نجف، کربلا اور کوفہ، بس یہاں پر امام رہیں گے. لیکن امام کو شرق سے غرب تک اسلامی حکومت قائم کرنا، تو وہاں پہ کون جائے گا؟ وہاں پہ لشکر امام جائے گا. یہ جملہ آگے والی مجالس میں بھی بعض وجوہات کی بنا پہ کئی مرتبہ دہرایا جائے گا. جہاں پر امام آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے، تو جب موت کا خوف دلوں میں بیٹھا ہو تو سامنے حجت خدا ہو، چاہے وہ میدان احد کا اللہ کا رسول ہو یا میدان صفین کا میرا مشکل کشا مولا ہو، جب حجت خدا آنکھوں کے سامنے ہو لیکن موت کا خوف دل میں ہے، تو حجت خدا کو دیکھنے کے باوجود قدم پھسلتے ہیں، بہانے بناتا، اور اگر بہانہ بھی نہ چلے تو میدان سے بھاگ جاتا. لشکر امام تو اس طرح جا رہا کہ حجت خدا ساتھ میں نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ذرا سوچی کہ غیبت امام میں امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہم میں کتنی تبدیلی آ چکی. کیا ہم اسی انداز سے زندگی گزارتے اگر واقعاً امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے؟ چاہے آدمی کتنی ہی زیادہ ضد و بحث پہ کیوں نہ اترے، لیکن اگر واقعاً اس وقت امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، کیا اسی طرح سے داڑھیاں شیو ہو رہی ہوتی؟ کیا اسی طرح سے عورتیں بے پردہ باہر نکل رہی ہوتی؟ کیا اسی طرح ہمارے گھر وہ ڈسکو اور ڈانس اور ٹی وی اور میڈیا اور چینل سے بھرے ہوتے؟ یہ ساری چیزیں تفصیل سے بعد میں آنے والی، لیکن میں نے کہا نا کہ ایک ضمناً ایک جملہ آ گیا. تو امام کے نہ ہونے سے، ہماری آنکھوں سے چھپا رہنے سے ہمارے اس وقت کے کردار میں کتنا فرق پڑ چکا، جبکہ ہمیں اس وقت تو کوئی زحمت دی بھی نہیں جا رہی. ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، دنیا بھر کے عیش و آرام کے عالم.
تو جب وہاں ہم کو میدان میں بھیجا گیا اور ایسی بڑی طاقت کے مقابلے میں بھیجا گیا کہ جس کی ٹیکنالوجی نے پہلے سے ہی ہم کو دہلا کے رکھ دیا، اور امام اس طرح ہم کو بھیج رہا ہے کہ امام خود بھی ہمارے ساتھ نہیں، وہ کربلا میں ہے، وہ نجف میں ہے، وہ کوفہ میں ہے، ہمیں مثلا بھیجا گیا آسٹریلیا، مثلا ہمیں بھیجا گیا افریقہ، مثلا ہمیں بھیجا گیا ارجنٹائن اور چلی اور برازیل، تو وہاں پر اگر اس لشکر امام کو پہلے سے ویل ٹرین کر کے نہ بھیجا جائے تو بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ جو عیش و آرام کی زندگی میں بھی غیبت امام کی وجہ سے گناہ کے راستے میں لگ جاتا ہے، تو وہ میدان جنگ کی سختیاں دیکھ کر غیبت امام سے فائدہ اٹھا کر کہیں اس کے قدم لغزش نہ کھا جائیں۔ تو اس لیے لشکر امام کو تیار کرایا گیا، اور کب سے؟ شہزادی کونین کے زمانے سے۔ بلکہ کل والا ایک ہی جملہ دوہرا دوں کہ 13 معصومین کے حالات کو دیکھیے تو 18 سال کی زندگی۔ اچھا یہ مسئلہ تو یہ بچہ بھی جانتا ہوگا، یہ بچے کوئز کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں نا کہ 14 معصومین میں سب سے مختصر زندگی کس معصوم کی، اور وہ شہزادی کونین 18 سال۔ یقیناً 12 اماموں میں سب سے کم زندگی میرے 9 امام کی ہے 25 سال، لیکن جب ہم 14 معصومین کا لفظ لاتے ہیں، شہزادی کونین سب سے مختصر زندگی اور سب سے بھرپور تیاری آنے والے امام کی شہزادی کونین ہی کی زندگی میں نظر آتی۔ تو پہلی چیز جو بہت اہم حصہ، اور خاص طور پر جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ جب ہم اپنے غیبت کے اعمال کو دیکھتے ہیں صرف اس لیے کہ امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، اچھا یہ بھی کون یقین سے کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ غیبت کا وہ تصور ہمیں دیا ہی نہیں گیا جو حضرت عیسیٰ کی غیبت کا ہے کہ چوتھے آسمان پر۔ غیبت کا وہ تصور یا عقیدہ، تصور میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ عقیدہ ہم کو دیا ہی نہیں گیا جو اصحاب کہف کا ہے کہ غار میں بیٹھے۔ غیبت کا جو عقیدہ ہم کو دیا گیا وہ تمہارے سامنے، فقط تم نہیں پہچان پا رہے کہ یہ امام تمہاری محفلوں میں بھی آتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں بھی آتے ہیں، تمہاری خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں، تمہارے غم میں بھی شریک ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ حج میں بھی ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ زیارت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں جب اتنی سی بات کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ اس میں امام کون، لیکن امکان موجود ہے کہ شاید وہ ہمارے سامنے، پھر بھی چونکہ ہم نہیں پہچان پا رہے تو ہمارا کردار وہ ہے ہی نہیں جو اگر امام ہمارے سامنے ہوتے اور ہم ان کو پہچان رہے ہوتے۔ تو وہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے موت کے خوف کو دل سے نکالو۔ خالی یہ جملہ شہزادی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو خالی یہ جملہ کم سے کم 3-4 مجلسیں چاہتا، لیکن چونکہ میں اس سلسلہ مجالس میں وہ تیاری مکمل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے اسی کو کافی سمجھتا ہوں، ورنہ یہی تاریخ ہے، ان میں سے کوئی ایک تاریخ۔ شہزادی کی جو آخری وصیت مولا متقیان کے نام ہے، وہ خود ہر صاحب ایمان کو یاد کرنے والی وصیتیں، کئی وصیتیں کی، جن میں مثلا ایک وہ وصیت نہیں تھی کہ اس الماری میں جو بوتلیں رکھی ان کو میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ ان بوتلوں میں کیا کہا کہ خوف خدا اور خوف قیامت کی وجہ سے میری آنکھوں سے جاری شدہ آنسو، وہ کتنے آنسو ہوں گے کہ بوتلیں اس سے بھر گئیں، اور شہزادی نے اسے خاص اہتمام کے ساتھ محفوظ کرا کے اپنے کفن کا حصہ بنانے کا حکم دیا۔ اب اس کی جو بہت ساری مصلحتیں، ان میں سے ایک مصلحت یہ کہ معصومہ کونین خوف قبر، خوف قیامت، خوف خدا سے اتنا رو رہی کہ جس کا نام آتش جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی، اس کے باوجود تو اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، موت ان کے سامنے رہے۔ اور پھر شہزادی نے بتا بھی دیا کہ موت سے خالی ڈرانا مقصد نہیں بلکہ موت کی تیاری کرانا بھی مقصد ہے۔ وہاں تک کی روایت آپ نے سنی۔ اب آئی تیاری کے جملے کو ہم آگے بڑھائیں، اس کے لیے دو بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اگلے مرحلے میں، اور وہ دو باتیں اس انداز سے سمجھیے کہ پہلے تو آپ امام زمانہ کا اصل مشن سمجھیے، اور پھر امام زمانہ کا طریقہ جہاد سمجھیے۔ بھئی ہمارا موضوع ہی کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری کرائی۔ تو امام جہاد کس طریقے سے کریں گے؟ اگر تلوار کے ذریعے کریں گے تو تیاری کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تلوار چلانا سکھائی جائے، اور اگر امام تیر کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تیر اندازی سکھائی جائے، اور اگر امام نیزے کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہمیں نیزہ چلانا سکھایا جائے۔ امام کا جو جہاد ہوگا ہر ایک کو پتا ہوگا،
اور کائنات کا یہ سب سے اہم جہاد ہوگا. یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا کہ حفظ مراتب، جب یہ جملہ میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا جہاد، تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں رسول خدا کے جہاد بھی آ گئے، اس میں مولا متقیان کے جہاد بھی آ گئے، اس میں کربلا کا جہاد بھی آ گیا. لیکن ایک ہی نور کے مختلف اجزاء ہیں، اس لیے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک معصوم کا ذکر ہے تو نعوذ باللہ دوسرے کی توہین. کائنات کا سب سے بڑا جہاد میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، جو خدا نے ایک عہد ہم سے لیا تھا. لیکن یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، آج تک اس کائنات میں جتنے جہاد ہوئے، اور یہ لفظ جہاد جب ہم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مسئلہ شرعی تو ہے نا، کہ جہاد اسی کو کہا جاتا ہے جو یہ معصوم کے موجودگی میں لڑی جائے جنگ، یا کم سے کم معصوم کا اذن اور اجازت اس کے اندر شامل. تو اب جب میں لفظ جہاد کہہ رہا ہوں تو اس سے تو میری مرادی فقط وہ جنگیں جو کسی نبی کی قیادت میں لڑی گئیں، یا کسی وصی کی قیادت میں لڑی گئیں، یا کسی امام کی قیادت میں لڑی گئیں. لیکن جتنے بھی آج تک جہاد کیے گئے، ہے کوئی ایسا جہاد جس میں شیطان کا خاتمہ ہو گیا؟ جتنے جہاد کیے جا رہے تھے وہ ان سے کیے جا رہے تھے جو شیطان کے سکھائے ہوئے، پڑھائے ہوئے، شیطان کے شاگرد، شیطان کے نمائندے، جو اصل نہ موسیٰ کا جہاد اس کا خاتمہ کر سکا، نہ ابراہیم کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا، نہ جناب داؤد کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا، نہ سلیمان نبی کے جہاد، اور نہ ہی پیغمبر اسلام کا جہاد، نہ ہی مولا متقیان کا جہاد. شیطان تو باقی رہا اور جہاد کے بعد یہ ساری شخصیت قابل احترام علیہم السلام، ان میں سے کسی کا جہاد، لیکن زمانے کے امام کا جہاد وہ تو جہاد ہی اس لیے ہوگا کہ شیطان کا خاتمہ اس جہاد سے کرنا. اس سے پہلے کہ جو جہاد امام کریں گے، وہ اس سے پہلے کہ جہاد شیطان کے چاہنے والوں کا خاتمہ، آخر میں شیطان کا خاتمہ، یہ سب سے بڑا جو جہاد امام کرنے جا رہے ہیں آنے والا امام. اور کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، کیا اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ابھی رسول اور مولا کا ذکر کر کے ان کے جہاد کو چھوٹا ثابت کیا گیا؟ نہیں، جو امام سب سے بڑا جہاد کریں گے، خود اس کے اندر قیادت لشکر تو رسول کے پاس ہو جائے گی، جس کے اندر تلوار تو مولا کے ہاتھ میں ہوگی. اس جہاد کے اندر یہ باقی سارے کے سارے معصوم سوائے شہزادی کونین کے وہاں پہ موجود ہوں گے. شہزادی کونین اس جہاد میں اس انداز سے حصہ نہیں لیں گے کہ تلوار چلا رہی ہیں، البتہ وہ تیاری کے حوالے سے سب سے اہم رول شہزادی ہی کا ہے. یہ جملہ میں 3-4 مرتبہ دوہرا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا جہاد امام کریں گے، اور اس بڑے جہاد تک پہنچنے کے لیے کئی اور چھوٹے چھوٹے جہاد امام کو کرنا ہوں گے. شیطان تو آخری ہے نا، فائنل، لیکن اس سے پہلے سفیانی، اس سے پہلے دجال، اس سے پہلے ہر علاقے میں لشکر امام کا جانا اور وہاں کے ظالموں کا ختم کرنا. اب یہ جتنے جہاد ہو رہے ہیں اس کے اندر اصل طریقہ جہاد کیا ہوگا؟ اصل کیا چیز ہے جہاد امام؟ کیا طریقہ جہاد کا ہوگا؟ ہر جہاد کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا. اب میں اگر بدر، احد، خندق، خیبر، صفین، حنین یہ جہاد کی مثالیں دینے لگوں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور اتنا بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. بڑا سمجھدار باشعور مجمع ہے، اس کے انداز ہی سے یہ ظاہر ہو رہا. تو خالی ایک جملہ کہہ دوں، یہ تیر، یہ تلوار، یہ نیزے، یہ میزائل، یہ جتنے باقی ہتھیار، یہ سب سائٹ کے ہوں گے، یہ سب سپلیمنٹری ہوں گے، یہ سب عارضی طور پہ استعمال ہوں گے. امام کے جہاد کا اصل طریقہ کار ہوگا تبلیغ. اصل یہ جہاد امام ہے، باقی ساری چیزیں مجبوری میں، جب اس سے کام نہ چلے انتہائی مجبوری میں ان کو استعمال کیا جائے گا. پیغمبر اسلام کے جہاد، کربلا تک کے جہاد کو دیکھ لیجیے، کربلا تک کے جہاد کو، کہ حسین آخری وقت تک کوشش کرتے رہے. نعوذ باللہ یہ توہین امام میں شامل نہ ہو جائے کہ یہ لشکر یزید تلوار کے بجائے وہ خطبات جو تبلیغ کا ایک ذریعہ، ان کے ذریعے سے کربلا کا جہاد مکمل کیا جائے. جب مجبوری ہوئی تو تلوار استعمال ہوئی، لیکن وہ اصول، وہی جو اصول پیغمبر کے جہاد کا، وہی اصول جو مولا کائنات کے جہاد کا ہے، وہی اصول جو امام مظلوم کے جہاد کا ہے، وہی اصول زمانے کے امام کے جہاد کا ہے. آتے ہی ایسا نہیں کہ تلوار نکالی اور گردنیں اڑانا شروع کر دی اور لاشیں گرانا شروع کر دی اور قتل و غارت گری شروع کر دی. جب ضرورت پڑے گی قتل و غارت گری کے لفظ کو ہٹا دیجئے، جب ضرورت پڑے گی تو تلوار چلائی جائے گی. لیکن پہلے حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی
کہ تبلیغ کے ذریعے سے بغیر ہتھیار کے یعنی امام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر کے ایک مختصر سی تعداد کو مومن بنایا جائے. امام تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہو جائیں وہ بہتر ہے. تو قتل کرنا، جسے آپ نے قتل کر دیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، وہ کیسے دین خدا پہ چلے؟ تو پہلا مرحلہ تبلیغ کا ہوگا. اور اس کے لیے میں مختصر ایک دو باتیں عرض کر دوں اور شہزادی کونین کی سیرت پہ آ جاؤں. یہ سلسلہ مجالس فاطمیہ ہر چیز اختتام پہ جا کے پہنچے گی شہزادی کونین کی ذات پر. اب ایک چھوٹی سی بات، بہت مختصر دو تین باتیں. مثلا دعا افتتاح جس کے لیے آپ حضرات تیار ہو رہے ہوں گے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات سے آخری رات تک مسلسل 30 دن یہ دعا اس وقت لوگوں کو سنائی جاتی ہے جب لوگ ذہنی طور پہ تیار و آمادہ ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان مومن کو بدل ہی دیتا. سارا سال جن چیزوں سے بھاگتا، سارا سال جن چیزوں سے الرجک ہوتا، رمضان میں وہی چیزیں اس کو اچھا لگنے لگتی. خاص طور پر قرآن اور دعاؤں کی تو بہار کا مہینہ ہے ماہ مبارک، اور اس میں بجائے اس کے کہ روزانہ ایک الگ الگ دعا اسلام ہم کو پڑھوا، وہ الگ الگ دعا بھی پڑھوائی جاتی ہے، لیکن ایک دعا افتتاح تو 30 کے 30 دن کے لیے رکھ دی. یقیناً کوئی ایسی اس دعا کے اندر کوئی ایسی تبلیغ ہے، کوئی ایسا میسج ہے، کوئی ایسا پیغام ہے، کوئی ایسی نصیحت جو خدا چاہتا ہے کہ لوگ پورا مہینہ سنتے رہیں جب ان کے ذہن بھی متوجہ. اب وہ پورا دعائے افتتاح کی تشریح اور تفسیر تو ممکن ہی نہیں، لیکن فقط اس کا ایک جملہ. یہ دعائے افتتاح کا خلاصہ ہی اختتامی مرحلے پہ جاتے ہیں زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، اور جب یاد کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ بات آپ اپنی زبان پہ لے کے بھی آتے ہیں جو اگر دعائے افتتاح کے علاوہ کبھی پڑھی جائے ممبر سے تو لوگوں کو عجیب لگتی، جبکہ وہی چیز انسان اپنی زبان پہ کئی بار لا چکا ہے. جیسے میں نے اس کی ایک مثال اپنی بہت ساری مجالس میں دی. عقیدہ رجت جو پہلے ہمارے بچوں کو معلوم تھا، اب بعض بڑوں کو بھی نہیں معلوم، اور جب یہ تفصیل بتائی جاتی ہے کہ صرف امام زمانہ ہی کا نہیں، ہر معصوم کا اس دنیا میں دوبارہ آنا یقینی. بس فرق یہ کہ امام کے آنے کو رجت نہیں کہتے ہیں، رجت کے معنی جا کے آنا. امام اسی دنیا میں اپنی ولادت کے دن سے آج تک ہے، باقی 13 معصومین واپس آئیں گے. تو لوگ حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے نئی ایک چیز. اب نہیں، لیکن میں تو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں تو 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اب تو 30 سال سے زیادہ ہو گئے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ ملیحہ سعیدہ کے مسئلے پہ اگر حیرت ہوئی لوگوں کو تو وہ سمجھ میں آتا. خود عقیدہ رجت جو پہلے باقاعدہ مدرسے کے اندر ایک الگ عقیدے کے طور پہ پڑھایا جاتا، لیکن جب حیرت تو میں نے کہا کہ باقی ہر چیز پہ حیرت کیجئے، اس پر حیرت نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ساری زندگی آپ نے شب جمعہ اپنی زبان سے خود اس عقیدے کو ظاہر کیا. ارے اگر کوئی کہے کہ جی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو میرا جواب ہوتا ہے آپ کے الفاظ سے پڑھ رہا ہوں، آپ سے سن کے پڑھ رہا ہوں، پڑھنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مومن و بإیابکم موقن. ارے اور آپ پڑھ بھی اتنے یقین کے ساتھ رہے کہ مجلس میں تو ذاکر اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کو، تمام ملائکہ کو، 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ کی واپسی پہ یقین رکھتا ہوں. اور پلورل کا ٹینس استعمال ہوا ہے، اکیلے امام مظلوم نہیں، آپ سب کی واپسی پہ یقین رکھتا ہوں. سارا سال تو آپ خود یہ کہتے رہے، اور جب ہم نے عربی کو اردو کے اندر بیان کر دیا تو حیرت زدہ ہو کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ مولانا یہ نئی بات آپ نے کہاں سے پڑھ دی، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا تھا. جتنا آج کل زمانے کے امام کا ذکر ہونے لگا اور اس کی وجہ سے عقیدہ رجت بیان ہونے لگا، اس لیے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کون سا زمانہ گزرا جس کے بارے میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں. یہ زمانہ گزرا سن 1970 سے 80 تک کا عشرہ، جس کے اندر یہ عقیدہ رجت پڑھنے کے بعد باقاعدہ جا کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہوتا، اور ایسے لوگوں کے سامنے جو بیچارے ساری زندگی اپنی زبان سے یہ عقیدہ ہی بیان نہیں کر رہے تھے، اللہ اور ملائکہ اور انبیاء کو گواہ بنا کے یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ عربی تھی اور میں نے اردو میں پڑھ دیا. زبان کے بدلنے سے بعض اوقات چیزیں بدل جاتی ہیں. جیسے گناہ اردو میں ہو تو بڑے گناہ لگتے ہیں، اور اگر وہ انگلش میں چلے جائیں تو پھر اتنے بڑے گناہ نہیں لگتے. اردو میں آپ کہہ دیں کسی صاحب کے بارے میں کہ شراب پیتے ہیں، وہ ہو شراب، بہت بڑا گناہ لگتا، اور انگلش میں کہہ دیں وہ ڈرنک کرتے ہیں تو ڈرنک تو چل جاتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ محسوس نہیں ہوتا. تو بہت سارے گناہ ایسے، سود
اس کے اندر جتنا خوفناک تصور ہے، انٹرسٹ کے اندر اتنا خوفناک تصور نہیں رہا، تو اکثر آپ گناہ دیکھتے جائیں۔ وہ اردو میں جب تک ہوتے ہیں بڑے بھیانک اور ڈراؤنے لگتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے بہت ہی معمولی سے، اور بلکہ گناہ بھی نہیں لگتا۔ خیر اب یہ ایک الگ موضوع، اصل بات تھی عربی اور اردو کی، تو اردو سے میں انگریزی چلا گیا، اس لیے کہ آج جہاں جاؤں، حتیٰ یہ کہ یہاں بھی آؤں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی سمجھ میں اردو نہیں آتی، آپ انگریزی میں پڑھ کے سنائیے۔ اور انگریزی کا مسئلہ یہ کہ میرا تو ساری زندگی کا موضوع ہے گناہ اور ثواب کی بات۔ گناہ اور ثواب جو ہے وہ اردو ہی میں سمجھ میں آتا ہے، انگریزی میں آپ کتنا بھی ترجمہ کر دیجئے وہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ ہی نہیں لگتا ہے تو اثر کہاں سے ہوگا۔ اچھا خیر میں کیا بات کہہ رہا تھا، ادھر ادھر بہت چلا گیا، واپس آتا ہوں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ عربی میں پورا ماہ مبارک رمضان آپ دعا افتتاح پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا آپ پڑھتے رہیں گے۔ اس دعا افتتاح کا ٹکڑا ہے اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ دعا افتتاح کے آخر میں آتا ہے کہ اے خدا ہم تم سے اس حکومت کریمہ، اس کرامت والی، شرافت والی، عزت والی، فضیلت والی حکومت کی دعا کر رہے ہیں۔ نرغبو دعا نہیں کر رہے ہم، رغبت ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں شوق ہے اس حکومت کا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے، نفاق اور منافقین ذلیل ہو کے رہ جائیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد جب آپ نے یہ دعا مانگی، چوتھے امام کے حوالے سے اکثر یہ جملہ آپ سنتے ہیں، اور چونکہ یہ سلسلہ فاطمیہ اختتام پہ پہنچے گا چوتھے امام کی ولادت کی رات پہ، اس لیے یہ جملہ ابھی سن لیجیے کہ چوتھے امام نے دعا کو فقط دعا نہیں رہنے دیا، دعا کو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا، اور یہ بتایا کہ ہمیشہ دعا اس لیے نہیں کہی جاتی کہ اللہ سے کچھ مانگنا، بعض اوقات دعا اس لیے بھی زبان پہ جاری کی جاتی ہے کہ مجمع کو کچھ سنانا۔ اب صحیفہ کاملہ کے حوالے سے یہ جملہ آپ نے اکثر سنا، دعا افتتاح میں بھی یہی بات ہے کہ ابھی ہم سے زمانے کے امام کی حکومت کی خواہش جاری زبان پہ جاری کروائی گئی، کہا کہ یہ خواہش جاری کرو، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ بحیثیت دعا، بلکہ اس لیے کہ اس میں ایک پیغام دینا، اور وہ پیغام اگلے جملے میں آ گیا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهَا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تلوار کی بات نہیں ہے، تیر کی بات نہیں ہے، ہتھیار کی بات نہیں ہے، بات جہاد امام کی ہے، لیکن کس طرح سے؟ دعائے عہد میں ایک جملہ ہے جس میں تلوار لے کے سونے کا تذکرہ، لیکن جو دعائے اس کے اندر آپ دعا نہیں مانگ رہے، آپ اس کے اندر اپنا جذبہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اصل جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعائے افتتاح کہ اے خدا جب حکومت امام کی ہم دعا کر رہے ہیں اور شوق ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں قرار دے اس حکومت میں، ہمیں یہ حکومت دیکھنا نصیب ہو، ہم اس حکومت کو پالیں، اور پانے کے بعد کیا کریں؟ تلوار چلائیں؟ یہ نہیں ہے جملہ، تیر چلائیں؟ دیکھیں ان کا انکار مقصد نہیں ہے، یہ سب ہوگا لیکن یہ سائیڈ میں، یہ اصل جہاد نہیں۔ ہمیں قرار دے ان لوگوں میں من الدعاۃ الی طاعتک، جو ساری دنیا کو، سارے بندگان خدا کو تیری اطاعت کے راستے پہ بلائیں، دعات، دائی، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، پریچر، کہا آپ نے دعا یہ مانگی کہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے من الدعاۃ۔ اور اردو میں کبھی کبھار مجالس کے اشتہار میں آتا ہے داعی الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا، اسی کی جمع ہے دعات، یعنی ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو لوگوں کو تیری اطاعت کے راستے پہ بلائے، والقادۃ الی سبیلک، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو قائد بنے، قادہ جو قائد بنے، جو رہبر بنے، جو لیڈر بنے، جو پیشوا بنے، الی سبیلک، تمام دنیا والوں کے لیے کہ وہ تیرے راستے پر چلیں۔ تو وہ جو جہاد امام ہے اس کے اندر تلوار چلا کر گردنیں اڑانا بہت ہی مجبوری کے عالم میں ہوگا، جہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔ کچھ ایسے بھی شیطان ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے بلایا جائے گا، اور امام نہیں بلائیں گے، امام تو بلائیں گے، یہ توہین نہ ہو جائے، لیکن ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ تمہیں بندگان خدا کو دین خدا کے راستے پہ لانا۔ یہ وہ چیز جو آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا دعائے افتتاح کی شکل میں پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے ساری زندگی دعائے افتتاح کی شکل میں یہ کہا کہ اے خدا میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو ساری دنیا والوں کو تیری اطاعت کے راستے پہ لگائیں گے۔
اچھا ساری دنیا کو تیری اطاعت کے راستے پہ لگائیں گے سارا سال؟ اگر آپ نے 25 رمضان پائے تو 25 اور 30 رمضان پائے تو 30 سال سے آپ یہ دعا کر رہے ہیں ساری دنیا کو اطاعت پہ لگائیں اور اپنی اولاد تک کو تو اطاعت خدا کے راستے پہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں. بھئی آپ نے کوشش کی اور ناکامی ملی ہے وہ الگ بات, لیکن تیار ہی نہیں ہے. تربیت اولاد آج کتنا مشہور, لیکن ایک ایسا موضوع بن کے رہ گیا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑایا جائے. کہاں تو آپ یہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں ہم ساری دنیا کو تیری اطاعت کے راستے پہ لگائیں گے, اور کہا جو آپ کے ناک کے نیچے کے لوگ ہیں ان تک کے بارے میں آدمی سوچنے کو تیار نہیں کہ چلو یہ دنیا کی بات تو چھوڑو, پہلے جو میرے بیٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میری بیوی ہے, میرے گھر والے ہیں, انہی کو اطاعت خدا کے راستے پہ لگا دوں. لیکن یہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ ہو گیا تو میں واپس آتا ہوں. اصل جہاد زمانے کے امام کا ہوگا تبلیغ کے ذریعے سے, نہ صرف یہ کہ دعائے افتتاح میں یہ جملہ موجود ہے, بلکہ ایک سوال, اور سوال یہ کہ آخر پروردگار نے 1,24,000 انبیاء میں سے امام کا ساتھ دینے کے لیے صرف جناب عیسیٰ ہی کو کیوں زندہ رکھا؟ جناب عیسیٰ ان کی شخصیت میں کیا ایسی خاص بات کہ 1,24,000 انبیاء, حتیٰ یہ کہ سردار انبیاء کو بھی نہیں, وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, عیسیٰ کو خالی رکھا, اور رکھا صرف اس کام کے لیے کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو عیسیٰ کو بھیجا جائے گا. حضرت عیسیٰ کیا ایسی خصوصیت جو باقی کسی اور نبی میں نہیں ہے؟ کیا ایسی خاص بات ہے جو کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی؟ وہ خاص بات ہی یہی کہ روایتوں میں بھی یہ ہے, اور دنیا کے حالات کو آپ دیکھیے تو خود آپ کی عقل بھی یہ کہے گی کہ آخری زمانے میں سب سے بڑی طاقت اور سب سے زیادہ تعداد حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی ہو جائے گی. ساری گڑبڑ اور خرابیاں وہ لوگ کر رہے ہوں گے. یہ دوسری بات ہے کہ روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ان کو کوئی اور قوم استعمال کر رہی ہوگی, لیکن اتنا زیادہ میں ڈیپتھ میں اور گہرائی میں جاؤں گا تو میرا موضوع امام زمانہ بن جائے گا, جبکہ میرا موضوع سیدہ کائنات اور شہزادی کونین کی سیرت ہے, تو اس کو چھوڑ دیجئے ایک طرف کہ کون کس کو استعمال کر رہا ہے. بہرحال اکثریت حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کی ہوگی, اکثریت حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی ہوگی. تو اب حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو ان کے لیے عیسیٰ سے بہتر تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی آئے گا تو عیسیٰ کے ماننے والے کسی اور کی بات کیوں سنیں گے؟ یعنی اس کے اندر ایک بات اور آ گئی ہے اشارتاً. بیچ میں کچھ ایسا زمانہ گزرا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ دنیا بے دینی کی جانب جا رہی. بڑے فخر کے ساتھ عیسائی کہتے تھے ہم ایتھسٹ ہیں, ہمارا کوئی دین نہیں, باپ دادا کچھ ہوں گے, لیکن حالات دنیا بھی یہ بتا رہے ہیں, اور روایتوں میں تو پہلے سے ہے کہ ایک مرتبہ بے دین یا سیکولر ہونے کے بعد دوبارہ عیسائیت اس راستے پہ جا رہی جہاں مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی واپس آئے گی. بلکہ آئے گی کیوں کہوں, آ بھی چکی ہے. اب روایتوں میں یہی کہ فقط اس مقصد سے حضرت عیسیٰ کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ جا کر یہ جو لشکر امام کے خلاف آ گیا سفیانی کی قیادت میں, اس کی اکثریت عیسائیوں پہ مشتمل, حضرت عیسیٰ آ کے ان کو تبلیغ کریں گے. چنانچہ صلیب کو توڑا جائے گا اور سور کا خاتمہ ہوگا. یہ امام نہیں کریں گے, خود حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہوگا کہ جن کے چاہنے والے صلیب کو مانتے ہیں اور جن کے چاہنے والے سب سے زیادہ شوق سے یہ نجس جانور کھاتے ہیں. یہودیوں کے یہاں بھی اسی طرح حرام ہے جیسے ہمارے یہاں حرام ہے, اور باقی جو مذاہب ہیں مشہور, ہندو مذہب یا بدھ مذہب, اس کے ہاں تو ہر جانور کا گوشت حرام ہے. تو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ جانور انہی لوگوں کا ہے جو عیسیٰ کے چاہنے والے. تو اب عیسیٰ کو بھیجنا خود اس بات کی دلیل. ورنہ اگر آپ کے ذہن میں تاریخ انبیاء تو یا تو حضرت موسیٰ کو بھیجا جاتا یا حضرت داؤد کو بھیجا جاتا. اس لیے کہ انبیاء میں اگر آپ جنگ کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حضرت موسیٰ کی جنگیں ملتی, اور یہ حضرت داؤد کا جالوت سے مقابلہ جو انگریزی لٹریچر کے اندر ایک محاورہ بن کے رہ گیا. تو طاقت کے اعتبار سے اگر بھیجنا ہے کسی نبی کو جو زمانے کے امام کے جہاد امام کا ساتھ دے یا کمک کرے یا پشپناہی کرے, تو اگر یہ طاقت کا جہاد ہوتا, یہ تلوار چلانے کا جہاد ہوتا, تو یہ حضرت داؤد بھیجے جاتے یا حضرت موسیٰ بھیجے جاتے. لیکن چونکہ جہاد تبلیغ کا جہاد ہے تو عیسیٰ کو زندہ رکھ کر عیسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے, اور وہ جانے کے بعد ان سے خطاب کریں گے, کہیں گے مجھے مانتے ہو تو میں خود یہ عقیدہ رکھتا ہوں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور سن لیجئے, یہ تو آنے والا زمانہ ہے نا, ماضی میں جس وقت امام کی والدہ نرجس خاتون جو اس وقت تک اہل کتاب کے مذہب پر تھی, ان کو جا کر شہزادی کونین نے دعوت اسلام دی کہ بھائی اب یہ اہل کتاب کا مذہب عیسائیت ختم ہو گیا,
اب میرے جد کا میرے بابا کا دین ہے، میرے بابا کا دین. تو جناب نرجس خاتون عظیم ترین خواتین میں سے ایک ہیں، کیونکہ ایک معصوم کی والدہ اور اتنے اہم معصوم کی والدہ، تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن، ساری زندگی کا عقیدہ آسانی سے نہیں بدلا جاتا. تو کس انداز سے انہیں عیسائیت سے نکال کے اسلام کے دائرے میں لایا گیا. شہزادی کونین نے پھر بات ہی نہیں کی. جناب مریم خود آئیں اور کہا کہ میں مریم، تم تو مجھے مانتی ہو نا؟ کہا کہ ہاں مانتی ہوں، اس لیے کہ آپ خدا کے بیٹے کی ماں. تو کہا میں خود یہ کہتی ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے تبلیغ کے ذریعے. جناب مریم نے ایک عیسائی خاتون کو اپنے حوالے سے، اسی طرح سے جناب عیسیٰ وہ سارے لشکر عیسائی کو اپنے حوالے سے کہ تم میرا نام لے کے میدان میں آئے ہو نا، تو میں خود یہ کہتا ہوں کہ تمہارا نظریہ غلط ہے اور ان کا نظریہ صحیح ہے. اب یہ ساری مثالیں میں نے کیوں دی؟ صرف ایک جملے کی تشریح میں. گرچہ اس کو تشریح نہیں کہیں گے، تشریح تو ہوتی بے شمار دلیلیں لاتا، لیکن اس مجمع کے لیے اتنا کافی. تو کیا خلاصہ نکلا کہ ظہور امام کے بعد تلوار ضرور چلے گی جہاں انتہائی شدید ضرورت ہوگی، اور تیر اور نیزے اور اس زمانے کے ہتھیار ضرور استعمال ہوں گے، جہاں پہ آخر میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، لیکن یہ کم لوگ ہوں گے. اکثریت کے لیے وہی طریقہ جو جناب مریم نے جناب نرجس خاتون کے لیے استعمال کیا، حضرت عیسیٰ اس زمانے کے عیسائیوں کے لیے استعمال کریں گے. اور ہم ہر سال ماہ مبارک میں کہتے ہیں وَتَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ. اصل یہ طریقہ. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو تبلیغ کا ذریعہ، تبلیغ کہتے ہیں جہاں ہتھیار استعمال نہ ہو، بغیر ہتھیاروں کے تو سامنے والے کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا. اب اسی لیے میں نے کل ایک جملہ کہا. اب دیکھ لیجئے 13 معصومین کی زندگی سب سے زیادہ نمایاں شہزادی کی سیرت ملے گی، جہاں یہ بتایا کہ غیر دشمن ان کے سامنے بغیر ہتھیار کے کس طرح سے تبلیغ کی جاتی. کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن طریقہ تبلیغ جہاں کوئی ہتھیار استعمال نہ ہو. دیکھیں بدر اس کے لیے صحیح مثال نہیں، وہاں ہتھیار استعمال ہوا. احد اس کے لیے صحیح مثال نہیں ہے، وہاں ہتھیار استعمال ہوا. خندق ظہور امام اور تیاری امام کے لیے صحیح مثال نہیں ہے وہ بھی، لیکن وہ بعد کے مرحلے کی ہے. وہاں پہ جتنے بھی لشکر کفار سے جنگ ہوئی وہ سب ہتھیاروں کے ذریعے. لیکن شہزادی کونین کی سیرت میں دیکھیے، شہزادی کونین 18 سال گھر میں رہی، 2 ہی مرتبہ گھر سے باہر نکلی، اور دونوں مرتبہ جو گھر سے باہر نکلی تو یہ بتایا کہ بغیر ہتھیار کے کس طرح سے تبلیغ کی جاتی، بغیر ہتھیار کے کیسے دشمن سے مقابلہ کیا جاتا. ایک شہزادی کونین کا مباہلے کے میدان میں آنا. مباہلے کے میدان میں وہی اہل کتاب ہیں جن کی اکثریت ظہور امام کے بعد ہوگی. اہل کتاب سے جہاد کی تیاری، ایک مباہلے کے میدان میں آ رہی ہے شہزادی. مباہلے کا میدان تاریخ اسلام کا ایک ایسا جہاد ہے، وہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن ایک ایسا جہاد ہے جس میں تیر و تلوار استعمال نہیں ہو رہے ہیں. بغیر تیر و تلوار کے دشمن کو کس طرح قائل کیا جاتا ہے، بغیر تیر و تلوار کے دشمن کس طرح شکست مانتا ہے. اور صرف ایک جملہ کہہ دوں، صرف ایک جملہ. اگرچہ ہمارے یہاں یہ مشہور یہ ہے کہ پنجتن کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ گھبرا گئے اور کہا یہ اتنے سچے چہرے، لیکن ایک سوال میرا یہ کہ پنجتن میں سے کون ایسا ہے جسے مباہلے سے پہلے عیسائیوں نے نہیں دیکھا؟ بھائی یہ جو آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ نجران سے نکلے اور سیدھے مباہلے کے میدان میں گئے، یہ بیچ میں مدینے میں ٹھہرے تھے. اور نہ صرف یہ کہ ٹھہرے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں مسجد کے صحن میں خیمہ لگا کر اس میں رہنے کی اجازت دی گئی. اور نہ صرف یہ کہ مسجد کے صحن میں ان کا خیمہ لگا، بلکہ ان کو اپنی عبادت کے لیے بھی مسجد کے اندر جگہ دی گئی ہے کہ تم آ کے یہاں عبادت کرو. اب یہ بالکل نئے اس علاقے میں مسجد کے صحن میں رہتے ہیں، مسجد کے اندر جا کے عبادت کرتے ہیں. صحن سے مسجد، مسجد سے صحن. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن اصل محاورہ ان کے بارے میں کہ نجران کے عیسائیوں کی دوڑ صحن سے مسجد، مسجد سے صحن، صحن سے مسجد، مسجد سے صحن. جتنے دن بھی رہے یہیں پہ رہے، اور اس دوران مسلسل رسول اللہ سے ان کی گفتگو جاری. خالی گفتگو نہیں، دلائل، مناظرہ، بحث، آرگومنٹ، سب کچھ. اب جب پیغمبر ہوں تو کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھا ہو اور ایک زانوں پہ حسن نہ ہو اور دوسرے زانوں پہ حسین نہ ہو؟ پیغمبر نماز میں بھی حسین کو ساتھ رکھتے ہیں، منبر پہ بھی حسین کو ساتھ رکھتے ہیں.
یہ تو ایک مناظرہ ہے جس کے اندر حسنین ہر وقت نانا کے ساتھ. اور اگر کبھی مسجد النبوی کو غور سے آپ نے دیکھا ہو, اس لیے کہ یہاں مجھے اتنے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ 70% سے زیادہ مسجد النبوی دیکھ کے آئیں, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ وہاں گئے, آپ جا چکے, غور سے دیکھا ہو, تو مسجد النبوی میں 2 پلر یا ستون آج تک. ایک کا نام لکھا ہے کہ ستون وفود, باہر سے جب کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا رسول اللہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. اور بالکل اس کے قریب یہ جو دوسرا ستون ہے, یہ بھی بہت دور, اتنا بھی فاصلہ نہیں, بالکل اس کے قریب دوسرا ستون جس کا نام پہلے لکھا تھا ستون علی, آج کل اس کا نام لکھا ہے ستون حرس یا حارث. کہا کہ یہ وہ ستون کہ جب رسول اللہ مسجد میں ہے, میرا مولا یہاں پہ کھڑا ہو کے پیغمبر اسلام کا پہرا دیا کرتا. آج تک مسجد کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, اور آج تک اس میں یہ نام لکھے ہوئے. تو کیا پتا چلا, رسول اللہ سے مناظرہ ہو رہا, ایک زانوں پہ حسن مجتبیٰ ہیں, دوسرے زانوں پہ آقا حسین ہیں, برابر میں میرا مولا کھڑا ہے. مباہلے کے اندر پنجتن جو گئے تو ان میں سے ان عیسائیوں نے کس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ پیغمبر کو بھی دیکھا ہوا ہے, مولا کو بھی دیکھا ہوا ہے, حسنین کو بھی دیکھا ہوا ہے. وہاں اگر کوئی نئی ذات نظر آ رہی ہے وہ فقط سیدہ فاطمہ ہے. اور اگلا جملہ اور کہہ دوں تب بات مکمل ہوگی. اور سیدہ کو دیکھا نہیں ہے, سیدہ پورے حجاب کے ساتھ جا رہی ہے, اور اس حجاب کے بعد مزید حجاب ہے کہ آگے بابا ہے, پیچھے شوہر ہے. خالی وجود سیدہ کا احساس کیا جا رہا ہے, خالی وجود سیدہ کا احساس, اور نجران کے عیسائی اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر بھی غیر مسلم تھے, جن سے جہاد کیا تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی. سیدہ طاہرہ دوبارہ گھر سے کب نکلی؟ بغیر تلوار کا جہاد کرنے, مسئلہ فدق کے اندر. مسئلہ فدق یہ چونکہ سو کال مسلمان تھے اس لیے انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا, لیکن سیدہ نے بہرحال بتا دیا کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میرا شوہر تلوار نہیں چلا سکتا. کیوں نہیں چلا سکتا؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی لمبی چوڑی بحث میں الجھے. مولا اور شہزادی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ شہزادی کو کوئی شکوہ ہے یا شکایت ہے یا ایک چیز نہیں جانتی, یہ اس لیے نہیں ہوا. یہ اس طرح سے ہوا جیسے سورہ مبارکہ قصص میں داؤد اور سلیمان کا ایک واقعہ رہا کہ سورہ سبا میں, اور وہ یہی کہ حضرت داؤد نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا اور ترک اولا ہو گیا. تو 2 فرشتے پروردگار نے بھیجے. یہ قرآن کی آیتیں, وقت کم ہے تو میں تشریح اور ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. دونوں فرشتے اپنا ایک کیس لے کر آئے, وہی والا کیس. ایک نے کہا میری 99 بھیڑیں ہیں اور اس کی ایک بھیڑ ہے. دونوں ایک کیس لے کے آ رہے ہیں, دونوں اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں. یہ امام کا استدلال. کہا کہ کبھی کبھار کوئی واقعہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایک سچا ہے جھوٹا, لیکن نہیں, اگر مصلحت پروردگار ہے دونوں سچے ہیں, صرف عام آدمیوں کو بتانے کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں. داؤد کو ان کی غلطی بتانے کے لیے کہ دیکھو تم سے ابھی یہ غلطی ہوئی جو گناہ کے درجے پر تو نہیں ہے, کیونکہ نبی گناہ نہیں کر سکتا, ترک اولا ضرور. 2 فرشتے آئے, دونوں نے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی, کیونکہ فرشتے نہ بھیڑے پالتے ہیں نہ بکریاں پالتے ہیں, نہ ان میں آپس میں جھگڑے ہوا کرتے. اسی انداز سے بلکہ اس سے بہتر انداز سے شہزادی کونین ایک سوال کر رہی, آئے ابوالحسن اتنے سارے مظالم مجھ پر ہو گئے اور آپ خاموش رہے. اور عین اس وقت مسجد سے اذان کی آواز ہے. بلکہ میں اکثر جب مجالس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ یہ بھی دیکھی کہ کیا شہزادی کو نہیں معلوم تھا اذان کس وقت ہونے والی؟ پھر عین اس موقع پہ کیوں سوال کیا کہ میرا آخری لفظ زبان پہ آئے گا اور اذان شروع ہو جائے گی؟ سوال ایسا سوال ہے جو فوراً ذہن میں نہیں آیا ہوگا. یہ سارے مصائب کے کافی دنوں بعد کا سوال, 5 منٹ پہلے پوچھ لیتی تاکہ اتنا وقت تو مل جاتا کہ مولا جواب دیتے پھر اذان ہوتی. اذان کے وقت بولنا حرام نہ صحیح, کراہت شدیدہ تو رکھتا, اور یا اتنا ٹھہر جاتی کہ اذان مکمل ہو اور اس کے بعد سوال کرتی. تو اصل میں کیوں شہزادی کو اذان ہی کی مدد سے دلیل چاہیے تھی. اس طرح سے اس لیے سوال ہی اس طرح کیا گیا کہ شہزادی کی زبان پہ آخری لفظ آیا کہ آپ خاموش کیوں رہے, اور ادھر اذان ہو گئی اور بس اذان ہو رہی. تو ایک مرتبہ پہلے توحید پروردگار اللہ کی کبریائی, پھر توحید, پھر جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کا فکر آیا, میرے مولا نے کہا بس یہ آپ کے سوال کا جواب. میں خاموش اس لیے رہا کہ آپ کے بابا کا لایا ہوا دین
اور آپ کے بابا کے رسالت وقت کا کلمہ قیامت تک باقی رہے. سمجھدار کے لیے بہت ساری باتیں اس کے اندر. اس وقت اگر تلوار چلائی جاتی دشمنوں کو کوئی نقصان نہ ہوتا, دین مٹ جاتا, پیغمبر کا کلمہ ختم ہو جاتا. خالی اس کو بچانے کے لیے میں خاموش رہا ہوں. اچھا ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں آخری تقریر کے حوالے سے. اذان کے لیے, اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا فقرہ یا اس بڑے علی نے استعمال کیا اور یا اس کے پوتے نے مسجد دمشق میں استعمال کیا تھا. یہی فقرہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک دونوں نے انتظار کیا تھا. اللہ اکبر, دونوں نے یہ استعمال کیا تھا. اذان خود ایک بہت ہی اہم میسج ہے, اور اذان جب تک زندہ ہے جہاد کربلا, سیرت معصومین, سکوت علی اور جہاد سیدہ سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ جملہ میں کسی شاید آخری تقریر میں اور واضح کروں. ابھی صرف یہ بات کہ میرے مولا نے یہ بتا دیا تلوار چلانا مناسب نہیں, لیکن جہاد تو کرنا ہے ہر ظالم کے خلاف. اب بغیر تلوار کا جہاد کیسے کیا جاتا ہے یہ ہر جگہ فاطمہ بتاتی. کل جب بابا کو ضرورت پڑی تھی تو مباہلے کے میدان میں جا کے بتایا اس طرح ہوتا ہے بغیر تلوار کا جہاد. اور آج اگر شوہر کو ضرورت پڑ رہی کہ وہ تلوار نہیں چلا سکتا اسلام کو بچانے کے لیے, لیکن اس کا حق تو دنیا کے سامنے آئے, تو آج پھر فاطمہ بغیر کوئی ہتھیار لیے ہوئے اپنے گھر سے نکل کے دربار میں جا کے خطبہ فدق دیتی ہیں. یعنی بالفاظ دیگر عظمت سیدہ کو پہچانو. رسالت کو ضرورت پڑتی ہے تب بھی آخر میں فاطمہ ہی کام آتی ہیں, اور جب امامت کو ضرورت پڑتی ہے تب بھی آخر میں امامت کی مددگار یہ فاطمہ زہرا ہی قرار پاتی ہیں. اسی لیے معصوم نے کہا ہم سب پر حجت ہے, ہماری دادی ہم پر حجت, ہماری دادی ایک طرح سے ہماری مددگار. اور ایک مرتبہ یہ بتایا کہ بغیر تلوار کا جہاد بھی ہو سکتا ہے اور تلوار سے زیادہ کامیاب ہو سکتا. یہی تو جہاد امام زمانہ. لیکن اب ایک آخری جملہ کہ بغیر تلوار کا جہاد فاطمہ نے کیا, یہ تربیت دی. لیکن یہ بغیر تلوار کا جہاد میں سے ہوتا کیسے, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس کا شروع کا حصہ بنے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فاطمہ کا خطبہ جس کو ہمارے علماء نے ایک عجیب لقب دیا, خطبہ زہرا. خطبہ زہرا ایک عجیب لقب, ام نہج البلاغہ. کہا یہ نہج البلاغہ کی ماں. مولائے کائنات کے سارے خطبے دنیا کے سامنے بعد میں آئے. یہ یاد رکھیے گا کہ مولا کے خطبات بعد میں, پہلا خطبہ جو 13 معصومین میں سے کسی کی زبان پہ آیا وہ شہزادی کونین کا. مگر گلف کے مومنین واقف, میں عموماً یہاں پہ چہلم کے قریب آتا ہوں تو مصائب میں ایک جملہ پڑھتا ہوں, اور وہ یہ کہ میرے چوتھے امام نے جو خطبہ دربار شام میں دیا, جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں پھر ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ سننے والے ہیں, آپ پڑھنے والے نہیں. اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے مصائب اپنی جگہ, لیکن خطیب جس کے گلے میں ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی, وہ جب خطبہ دیکھا تو یہ خطبہ کتنا مشکل ہوگا. یہی جملہ آج کہتا ہوں کہ آپ نے سن لیا کہ شہزادی کونین نے خطبہ دیا اور کائنات کا عظیم ترین خطبہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خطبہ کب دیا گیا. یہ خطبہ اس وقت دیا گیا ہے کہ پہلو پہ کوڑا پڑ چکا تھا اور پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. شہزادی کونین چند قدم اگر چلا کرتی تھی, روایت میں یہاں تک ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اور زہرا نماز پڑھنے جاتی تھی تو اس طرح چلنا پڑتا تھا کہ ایک ہاتھ دیوار پر اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا. اس کیفیت میں جا کے زہرا نے کائنات کا عظیم خطبہ دیا, اور وہ خطبہ ایک دفعہ دے دیا گیا. لیکن وہی نہیں, اس کیفیت میں کہ نماز کے لیے بھی جب تک کہ دیوار پہ ہاتھ نہ ہو, دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو نہ تھاما جائے, زہرا حجرے میں چند قدم نہیں چل سکتی. لیکن جہاں ماتم کی بات آ گئی, زہرا اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں. جب ابوالحسن کو یہ پیغام دیا کہ روک دیجئے فاطمہ کو, دن کو بھی روتی ہیں رات کو بھی روتی ہیں, یہ شکایت مدینے والوں نے نہیں کی, یہ شکایت حاکم نے کی. مولا نے گھر آ کے صرف پیغام پہنچا دیا. شہزادی کا ایک ہی جملہ, آئے ابوالحسن میں نے آج تک آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی, آج صرف ایک فرمائش, مدینے کے باہر مجھے ایک ایسا مکان بنا کے دیجئے جس میں اپنے بابا کا ماتم کر سکوں. جو نماز کے لیے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے, جب ماتم پہ پابندی لگی تو اب روزانہ صبح کو شہزادی اس حالت میں چلتی کہ ایک ہاتھ میں عصا
اور دوسرے ہاتھ سے حسین کی انگلی کو تھاما. حسن ماں کے ساتھ ہے. 3 معصومین کا قافلہ مدینے سے نکل کے بیت الحزن تک جاتا اور شام کو واپس آتا. صبح جاتا ہے شام کو آتا. اب یہ آخری 2 جملے سن لیجیے. آپ نے سینکڑوں مجلسیں تو یقیناً اٹینڈ کی اور ہزاروں مجلسوں کے بارے میں سنا. کائنات کی ایسی کوئی مجلس نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ جہاں پہ سارا دن مجلس ہوتی. مجلس پڑھنے والی بھی معصومہ ہیں, مجلس سننے والے بھی معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم سارا دن زہرا مجلس میں کیا پڑھتی ہیں, لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو ضرور پڑھتی ہوں گی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں کہ دنوں پہ آتی تو راتوں میں بدل جاتے. مگر ایک جملہ اور سن لیجئے. میں نے تاریخ اسلام میں پڑھا کہ صبح کو عصا لے کے شہزادی جاتی ہیں, شام کو عصا تھام کے واپس آتی ہیں. عزاداروں, عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے. ذرا مورخ سے اتنا پوچھ لو کہ شہزادی کی عمر بھی بتا دو. 70 سال, 65 سال, 60 سال, کتنی عمر تھی کہ رسول زادی کو عصا ہاتھ میں لینا پڑا؟ مورخ نے کہا سنو, رسول زادی فقط 18 سال کی تھی. 18 سال میں اتنی ضعیف اور کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے نہیں چل سکتی ہے. وہ ہم نے تاریخ میں 2 ہی آدمیوں کو دیکھا جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے, یا کربلا سے آنے والا میرا چوتھا امام, اور یا مدینے میں رہنے والی رسول کی بیٹی, یا دادی جوانی میں بوڑھی ہوئی ہے, یا پوتا جوانی میں بوڑھا ہوا ہے. پوتے کا جواب تو ہمیں پتا ہے. مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ کہا الشام الشام الشام. اور کوئی زہرا سے پوچھے آپ کیسے بوڑھی ہو گئی؟ ارے جواب دیں گی, میرے گھر کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھو, میری پہلو پہ پڑنے والے کوڑے کو دیکھو, میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھو, اور سب سے بڑھ کر میرے ننھے محسن کے لاشے کو دیکھو. آئے مدینے کے مصائب جس نے جوانی میں فاطمہ کو بوڑھا کر دیا. الا ولعنت اللہ